سورہ الشورى پارہ نمبر 25 آیہ کریمہ نمبر 23۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذلک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ومن یقترف حسنۃ نزد لہ فیہا حسنا ان اللہ غفور شکور۔ صدق اللہ العظیم۔ ذالک، یہی وہ ہے، یبشر اللہ، جس کی اللہ بشارت دیتا ہے، عبادہ، اپنے بندوں کو۔ کون سے بندے؟ الذین، جو آمنوا، ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک کام کیے۔ قل، فرما دیجئے، لا اسألکم، نہیں میں تم سے سوال کرتا، علیہ، اس پر، اجرن، کسی بھی اجرت کا، الا المودۃ فی القربی، مگر یہ کہ تم میرے قرابت داروں سے مودت کرو۔ ومن یقترف حسنۃ، اور جو نیکی لائے گا، نزد لہ فیہا حسنا، ہم اس میں مزید حسن پیدا کر دیں گے۔ بے شک اللہ تعالی بخشنے والا اور بڑا قدردان ہے۔ اس آیہ کریمہ کا ایک حصہ، ایک پارٹ کل آپ نے پڑھ لیا ہے۔ ابھی اسی کا وہی پارٹ مزید ہم آگے پڑھتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جس اجر کا مطالبہ کیا، یہ اجر معروف نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ انبیاء کے لیے تبلیغ پر اجرت طلب کرنا یہ منع ہے۔ ان پر تبلیغ ہے واجب، اور واجب کے اوپر اجر کا مطالبہ یہ منع ہے۔ تو اس لیے حضور نے اجر کا مطالبہ نہیں کیا، بلکہ کیا کہا؟ قرابت داروں کا پاس۔ اور یہ اجر معروف نہیں ہے، عام بولی میں جس کو ہم اجر کہتے ہیں وہ یہ اجر نہیں ہے۔ اور یہ یاد رکھنا کہ عام بولی کا شریعت میں بڑا اہم تصور ہے۔ شریعت اس کو باقاعدہ قانون مانتی ہے، اہم بولی کو۔ مثال کے طور پر ایک شخص کہتا ہے کہ میں حلفاً کہتا ہوں کہ میں سری نہیں کھاؤں گا۔ اب ہر جانور کا سر سری ہے، لیکن اگر اس نے چڑیا کا سر کھایا، حانث نہیں ہوگا۔ کیوں؟ عرف میں اس کے سر کو سریا نہیں کہا جاتا۔ کبوتر کا سر کھا لیا، حلال پرندے نا، یا اسی طرح کسی بھی حلال پرندے کا سر اس نے کھا لیا تو وہ قسم توڑنے والا نہیں ہوگا۔ ہمارے عرف میں سری کس کو کہتے ہیں؟ یا بکرے کی یا بڑے جانور کی، ان دو میں سے کسی کی کھائے گا تو پھر وہ قسم توڑنے والا ہوگا۔ اس کے علاوہ مچھلی کا سر کھا لے، وہ جو ہے نا وہ مرغی کا سر کھا لے، یا اس طرح وہ چڑیا کا، کبوتر کا سر کھا لے، حانث نہیں ہوگا، یعنی قسم کو توڑنے والا نہیں ہوگا۔ شریعت عرف کو تسلیم کرتی ہے، مانتی ہے۔ یہ ایک شریعت کا ایک اصول ہے کہ جو لوگوں میں عرف میں چیز مشہور ہو اسی کو مانا جائے گا۔ اب لفظ صلاۃ کے سینکڑوں معنی ہیں۔ لفظ صلاۃ کا ایک معنی درود ہے، لفظ صلاۃ کا ایک معنی دعا ہے، لفظ صلاۃ کا ایک معنی نماز ہے، لفظ صلاۃ کا ایک معنی رحمت ہے، لفظ صلاۃ کا ایک معنی کثرت ہے۔ لیکن جب ہم کہتے ہیں کدھر جا رہے ہو یا کیا کر رہے ہو، صلاۃ پڑھو، تو اس کا مطلب نماز لیا جاتا ہے، کیونکہ عرف میں یہ لفظ نماز کے لیے مشہور ہے۔ تو شریعت عرف کو مانتی ہے۔ عرف میں اجرت کس کو کہا جاتا ہے؟ وہ بدلہ جو کسی کام پر لیا جائے، لیکن لوگوں میں مشہور کیا ہے؟ اجرت، یا چیز ہوگی یا پیسہ ہوگا۔
پرانے وقتوں میں لوگوں نے درزی رکھے ہوتے تھے، حجام رکھے ہوتے تھے دیہات میں، اور سال کے بعد درزی کو بھی اور حجام کو بھی گندم دی جاتی تھی، فصل کی فصل پر اس کی خدمت کی جاتی تھی۔ علماء کرام جو دیہاتوں میں مساجد کی خدمت سر انجام دیتے تھے، انہیں بھی فصل پر فصل دی جاتی تھی، اور شہروں میں اجرت نقد کو گنا جاتا تھا۔ لہذا وہ اجرت یہ نہیں ہے کہ میں تم سے کوئی غلہ، کوئی اناج یا کوئی پیسہ نہیں مانگ رہا، بلکہ میں تم سے کیا کرتا ہوں، میں تم سے مطالبہ یہ کر رہا ہوں کہ دیکھو کار رسالت سر انجام دینے میں میری ذات سے محبت کرو۔ اور حضور نے اپنی ذات کے لیے جس محبت کا مطالبہ کیا، یہ شرعاً بھی مطلوب ہے۔ اللہ بھی یہ چاہتا ہے کہ اس کے محبوب سے محبت کی جائے، اور یہ کوئی مطالبہ ایسا نہیں تھا کہ جس کو ہم اجرت بنا لیں، بلکہ یہ مطالبہ درست تھا۔ کیوں؟ کہ اگر تم میری ذات سے محبت کرو گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ پھر میری ذات کو اپنانے کی کوشش کرو گے، اتباع کرو گے، اور اگر میری اتباع کرو گے تو تم اللہ کو پالو گے، کیونکہ راستہ تو ایک ہی ہے۔ اس کے علاوہ تو اللہ نے سارے راستے بند کر دیے، اور اللہ نے قرآن میں صاف کہا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اسی نے ہی اللہ کی اطاعت کی ہے۔ تو اس لیے یہ اجرت عام اجرت نہیں ہے۔ پھر اس اجرت سے مراد حضور نے کیا لی ہے؟ حضور نے اپنی ذات سے محبت یا اہل بیت کی محبت، ٹھیک ہے، اور اہل بیت کی محبت بھی یہ حضور نے بطور اجرت نہیں مانگی۔ اہل بیت کی محبت کا مطالبہ حضور کا نہیں ہے، کس کا مطالبہ؟ اللہ کا۔ کیوں؟ قل، آپ کہہ دو میں تم سے اجر نہیں مانگتا، تو یہ قل کون کہہ رہا ہے؟ رب۔ تو حضور نے اگر اہل بیت کی مودت کا مطالبہ کیا ہے تو وہ مطالبہ بھی حضور کا نہیں ہے، اللہ کا ہے۔ حضور کا تو مطالبہ ہی نہیں ہے، اللہ کا مطالبہ ہے کہ میرے محبوب کے قرابت داروں سے پیار کرو۔ لہذا حضور نے کوئی اجرت نہیں مانگی ہے، ٹھیک ہے نا۔ سرکار علیہ السلام نے کوئی اجرت نہیں مانگی۔ اجرت کا مطالبہ کون کر رہا ہے؟ اللہ۔ اللہ فرما رہا ہے کہ محبوب کی قرابت داروں سے محبت کرو، ٹھیک ہے، اور وہ مالک ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، اس کے لیے تو کوئی بات نہیں، وہ جو مرضی فیصلہ کرے۔ سرکار نے کہہ دیا لا اسألکم علیہ اجرا وما انا من المتکلفین، بھائی میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، نہ میں تکلیف دینے والوں میں آیا ہوں۔ کیوں؟ تکلیف ہوگی تو میں کہ اگر میں اجرت مانگوں تو میں تو تکلیف دینے والوں میں سے ہوں ہی نہیں، تو لہٰذا یہ اعتراض نہیں ہوگا کہ باقی انبیاء نے اجرت نہیں مانگی اور حضور اجرت مانگ رہے ہیں۔ نہیں، حضور نے اجرت نہیں مانگی۔ اب اہل بیت سے محبت، اہل بیت سے مراد کون ہے؟ یہ کئی مرتبہ میں آپ کی خدمت میں کر چکا ہوں عرض۔ حضرت ابن عباس یعنی عبداللہ بن عباس جو قرآن کے سب سے پہلے مفسر ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ جب یہ آیہ کریمہ جو آپ پڑھ رہے ہیں جب یہ آئی تو صحابہ نے حضور سے پوچھا کہ حضور قرابت دار کون ہیں کہ جن کی محبت ہمارے اوپر واجب کی گئی ہے؟ اب وجوب کا اختیار اللہ کے پاس ہے نا، تو یہ حدیث بتا رہی ہے کہ اللہ نے مانگی ہے کہ حضور وہ قرابت دار کون ہیں جن کی محبت اللہ نے ہم پر واجب کی ہے؟ تو سرکار نے فرمایا وہ علی ہے، فاطمہ ہے، اور ان کے دونوں بیٹے ہیں۔ اہل بیت کی مودت کا مطالبہ اللہ کا ہے۔ پھر حضرت زر بن حبیش رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس نے دانے کو چیرا، اور اس ذات کی قسم مجھے کہ جس نے روح کو پیدا کیا، سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے مجھ سے عہد لیا۔ حضرت علی فرما حضور نے مجھ سے عہد لیا۔ کیا عہد لیا؟ علی
تجھ سے محبت وہی کرے گا جو مومن ہوگا، اور تجھ سے بغض وہی کرے گا جو منافق ہوگا۔ جس میں ایمان ہوگا وہ تجھ سے محبت کرے گا، اور جو تجھ سے محبت نہ کرے وہ منافق ہے، وہ مومن نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اجر کا مطالبہ اللہ کا ہے، حضور کا نہیں ہے، کہ حضور تو عہد یہ لے رہے ہیں۔ اب یہ عہد حضور کیوں لے رہے ہیں؟ ظاہر ہے حضور نے عہد حضرت علی سے اس لیے لیا کہ اللہ کا حکم ہے عہد لو۔ اب جب اللہ کا حکم ہے عہد لو تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت کی مودت کا مطالبہ اللہ کا ہے، حضور کا نہیں ہے، کہ میری اہل بیت سے مودت کرو، یہ مطالبہ اللہ کا ہے کہ محبوب آپ فرما دو۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، جانے جانا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا میں محبوب، علی اس کا محبوب ہے۔ یعنی جو مجھ سے محبت کرتا ہے نا، اس پر لازم ہے کہ وہ علی سے بھی محبت کرے، اور اگر وہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور علی سے محبت نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مکار ہے، وہ جھوٹا ہے۔ فرمایا جس کا میں محبوب ہوں علی بھی اس کا محبوب ہوگا، یہ نشانی ہے اس کی۔ حضرت مسور بن محرمہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے، فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے، جس نے اسے غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا، اور جس نے مجھے غضبناک کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا، اور جو چیز فاطمہ کو اذیت پہنچائے حضور نے فرمایا وہی چیز مجھے بھی اذیت پہنچاتی ہے۔ یعنی مطلب جو چیز فاطمہ ناپسند کرے وہی چیز میں بھی ناپسند کرتا ہوں، اور جس چیز سے فاطمہ کو تکلیف پہنچے اسی سے مجھے پہنچتی ہے، اور جب میں ناراض ہوتا ہوں پھر اللہ بھی اس بندے سے ناراض ہو جاتا ہے، اور میں کس سے ناراض ہوتا ہوں؟ جو فاطمہ کو ناراض کرتا ہے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی، فاطمہ، حسن اور حسین جو ان سے جنگ کرے گا میں بھی اس سے جنگ کروں گا، اور جو ان سے صلح کرے گا میں بھی اس سے صلح کروں گا۔ سرکار فرماتے ہیں جس کی ان سے جنگ اس سے میری بھی جنگ، اور جن کی ان سے صلح اس سے میری بھی صلح۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، حجۃ الوداع کا موقع ہے، یوم عرفہ ہے، حج کا دن ہے 9 ذی الحج۔ حضور اپنی قصوہ اونٹنی پر تشریف فرما ہو کر حج کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ حج کے خطبے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم میں ایسی چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم اس سے وابستہ رہے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ یہ حدیث پلرے باندھ لینا، میں تم میں ایسی چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم اس سے وابستہ رہے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور وہ کیا ہے؟ فرمایا ایک ہے اللہ کی کتاب اور دوسری ہے میری اطرت، یعنی میری اہل بیت۔ ٹھیک ہے، اب حضور فرما رہے ہیں جو میری اہل بیت سے وابستہ رہے وہ گمراہ نہیں ہو سکتا، وہ گمراہ جو میری اہل بیت سے وابستہ رہے وہ گمراہ نہیں ہو سکتا، اور ساتھ شرط کیا ہے؟ قرآن سے بھی وابستہ رہے، قرآن اور اہل بیت سے جڑ کر وابستہ رہنا ہے تو وہ گمراہ نہیں ہو سکتا۔ اہل سنت کو یہ اعزاز ہے کہ اہل سنت حضور کی اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ہم دعوے نہیں کرتے، ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، اور محبت کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ ان کا طریقہ، ان کا طریقہ جو ہے وہ نشانی ہوتی ہے۔
اہل بیت میں سے کسی نے سینہ کوبی نہیں کی، اہل بیت میں سے کسی نے خنجر نہیں مارے، اہل بیت میں سے کسی نے جو ہے نا وہ تعزیہ نہیں نکالا، اہل بیت میں سے کسی نے وہ حرکات نہیں کی جو اہل بیت کے دعوے دار کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اہل بیت سے سچی محبت اہل سنت کرتے ہیں. اور سرکار نے کیا فرمایا؟ جو میری اہل بیت سے وابستہ رہے وہ گمراہ نہیں ہوگا. لہذا جو اہل سنت کو گمراہ کہتا ہے وہ دراصل خود گمراہ ہے. پھر حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو تم میں میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے. تم میں میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے، جو اس میں سوار ہو گیا نجات پا گیا، اور جس نے اس کشتی کو چھوڑ دیا وہ برباد ہو گیا، وہ تباہ ہو گیا. اب اہل بیت کی کشتی سے مراد کیا ہے؟ اہل بیت کا طریقہ، اہل بیت کی محبت، اہل بیت کی اتباع. ٹھیک ہے، علی المرتضیٰ تیر کھا کر بھی نماز نہ چھوڑیں اور ہم تندرست ہو کر نماز چھوڑ دیں. علی المرتضیٰ اپنی نماز کو قضا سے بچانے کے لیے نظام کائنات بدلوا دیں اور سورج کو واپس آنا پڑے ڈوبنے کے بعد، اور ہم نماز کی پرواہ نہ کریں. علی المرتضیٰ اپنے جسم سے مشکوک لقمہ بھی نہ مس ہونے دیں اور ہم حرام کھاتے جائیں. امام حسین کا دسترخوان سج دج سے لگا ہو اور دنیا فقراء اس پر لذائذ کھانے کھا رہے ہوں، اور کوفہ کی جامع مسجد میں ایک بزرگ بیٹھ کر کئی دنوں کی پرانی خشک روٹی پانی میں بھگو کر نرم کر کے اس سے روزہ کھول رہے ہوں، اور صحیح کھانا فقیروں کو کھلایا جا رہا ہو، اور اس کے مقابلے میں ہم کپڑے پھٹ جائیں تو فقیروں کو دیں، بکرا مرنے لگے تو مدرسے بھیج دیں، پیسے پھٹ جائیں تو مسجد کی جولی میں ڈال دیں، نوٹ دکاندار نہ لیں تو مسجد کے غلے میں ڈال دیں، گھر میں جو نکارہ چیزیں ہوں انہیں رائے خدا میں دیں، اور جو خود کو اچھا لگے وہ خود پہنیں. پھر ہم کہیں کہ ہم اہل بیت سے وابستہ ہیں تو کیسے ممکن ہے؟ پھر ہمارا دعویٰ یہ جھوٹا ہوا نا، پھر تو ہمارا یہ دعویٰ سچا نہیں ہوا نا. ہم کما کما کر بینکوں میں جمع کرواتے جائیں، ہم کما کما کر گھر خرید کر غربا کو جو ہے نا وہ قرض رینٹ پر دیتے جائیں، کرایوں پر دیتے جائیں، اور حسین کے بیٹے کی کمر پر بوجھ اٹھانے کے نشان پڑ جائیں، اور وہ لاد لاد کر بوجھ غریبوں کے گھروں میں چھوڑ رہے ہیں اور دروازے پر دستک بھی نہ دیں، اور اس کے بعد کہ ہم اہل بیت سے وابستہ ہیں. یہ کیسے ممکن ہے؟ کشتی نوح کی طرح میرے اہل بیت کی مثال ہے، جو انہیں سوار ہوا وہ نجات پا گیا. اور سوار ہونے سے مراد یہ نہیں ہے ہم کاغذ پر کشتی بنائیں اور نیچے لکھیں اہل بیت کی کشتی. ٹھیک ہے، ایسے نہیں ہے. مراد کیا ہے؟ حسین کی طرح رائے خدا میں قربانیاں، حسین کی اتباع، شہزادگان کی اتباع. سجدہ سردیوں کی رات میں سجدہ کرے اور رات ختم ہو جائے، رب سے گلہ شروع ہو جائے، مولا رات اتنی چھوٹی بنائی، فاطمہ کا سجدہ ہی نہیں پورا ہوتا، اور فاطمہ کے ماننے والا نماز ہی نہ پڑھے، فاطمہ کی کنیز کے سر پر دوپٹہ ہی نہ ہو. معاشر کے دن حیائے فاطمہ دکھایا جائے گا. اور کیسے؟ اللہ صرف
عام لوگوں سے نہیں، نبیوں سے بھی کہے گا نگاہیں نیچے کر لو، میرے مصطفیٰ کی بیٹی آ رہی ہے۔ نبیوں کو بھی حکم ہوگا نیچے کر لو نگاہیں۔ قدرت نے مالک الموت کو اختیار دیا، ہمارے آقا کی روح پاک بھی مالک الموت نے نکالی ہے۔ فاطمہ الزہرا کے حیا کا رب اتنا پاس کر رہا ہے کہ مالک الموت کو نہیں، اللہ نے فاطمہ کی روح اپنے دستے قدرت سے نکالی ہے۔ کہ فاطمہ نے ساری زندگی نہیں چاہا کہ میرا ننگا سر کوئی فرشتہ بھی دیکھ جائے، تو اب نہیں، روح نکالنے کی باری آئی تو ذات خدا نے اپنے دستے قدرت سے سیدہ فاطمہ الزہرا کی روح نکالی۔ تو اہل بیت سے وابستگی کا معنی یہ ہے کہ ان کے نقش پا پر چلا جائے، ان کی اتباع کی جائے۔ اقبال کہتا ہے نا، رمز قرآن از حسین اموختم، میں نے قرآن بڑا پڑھا لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا، پھر میں نے ایک طرف قرآن کھولا، ساتھ حسین کی سیرت کھولی، آیت کو دیکھتا گیا تو حسین کو دیکھتا گیا۔ اقبال کہتا ہے مجھے قرآن سمجھ میں آ گیا کہ قرآن کیا مطالبہ کر رہا ہے، اور قرآن کا مطالبہ یہی ہے۔ اور میرے آقا نے حجۃ الوداع کا آخری خطبہ امت کے لیے جو رہنمائی کا اصول چھوڑا، اس میں فرمایا کہ میں تمہارے اندر ایسی چیز چھوڑ کر چلا ہوں کہ اگر تم اس سے وابستہ رہے تو میں حجۃ الوداع کے میدان عرفات میں اعلان کرتا ہوں تم گمراہ نہیں ہوگے۔ اور وہ دو چیزیں ہیں، ایک میری کتاب اور ایک میری اہل بیت۔ اگر دو سے وابستہ رہے تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اب وابستگی کیا ہے؟ قرآن سے وابستگی، قرآن پڑھنا، قرآن سے وابستگی، قرآن سمجھنا، قرآن پر عمل کرنا، یہ وابستگی ہے۔ اہل بیت کو پڑھنا، اہل بیت سے محبت کرنا، اہل بیت کی اتباع کرنا، یہ وابستگی ہے۔ صرف حسین کے لنگر کھانا یہ وابستگی نہیں ہے، حسین کے کردار کو سمجھ کر حسینی بننا یہ وابستگی۔ تو اگر حضور نے مطالبہ یہ کیا ہے کہ میری اہل بیت سے محبت کرو، تو یہ مطالبہ حضور کا نہیں ہے، اس لیے ہم اس کو اجر کا مطالبہ نہیں کہہ سکتے۔ کیوں؟ یہ اجر کا مطالبہ حضور کا نہیں ہے، اللہ کا مطالبہ ہے۔ محبوب ان سے کہہ دو، ان سے کہہ دو، تو یہ حکم کس نے دیا؟ اللہ نے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مودت اہل بیت کا مطالبہ اجر نہیں بن سکتا۔ کیوں نہیں اجر بن سکتا؟ کہ یہ مطالبہ حضور کا نہیں ہے، یہ اللہ کا ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو ہر نبی نے کار رسالت پر اجرت کا انکار کیا ہے، اور حضور نے بھی اجرت کا انکار کیا، اور اس کو ہم اجرت کی آیت نہیں بنا سکتے، کیونکہ یہ مطالبہ حضور کا نہیں ہے، یہ رب العالمین کا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ